بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین کا اصل نام باروایت روزۃ الصفا حرص، باروایت عرائس سلبی عباس، باروایت حیات القلوب عبداللہ اور عیاش اور باروایت ناسخ التواریخ صعب تھا۔ ناسخ میں شجرہ نسب اس طرح مرقوم ہے: صعب بن روم بن یونان بن تارخ بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ذوالقرنین کی نبوت کے متعلق امام فخر الدین نے، امام سلبی نے اور صاحب روزۃ الصفا اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ نبی مرسل تھے، لیکن صاحب کتاب کی تحقیق کے مطابق یہ نہ نبی تھے اور نہ رسول، بلکہ یہ خدا کے ایک ایسے بندے تھے جن کو خدا نے نہایت ممتاز شخصیت عطا کی تھی۔ اسی طرح امام رازی اور امام سلبی نے انہیں سکندر رومی قرار دیا ہے۔ صاحب کتاب کے نزدیک نہ یہ سکندر رومی تھے اور نہ سکندر یمن، کیونکہ سکندر رومی کا سلسلہ نسب ایس بن اسحاق بن ابراہیم تک منتہی ہے، اور تمام مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین حضرت نوح کی اولاد سے ہیں۔ باروایت جنات الخلود، حضرت ذوالقرنین کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو خداوند عالم نے انہیں بادشاہت عطا کی اور یہ بادشاہت ان کے پاس تا حیات رہی۔ باروایت خداوند عالم نے ساری دنیا کی بادشاہت صرف 4 بندوں کو عطا کی تھی، جس میں 2 کافر اور 2 مومن۔ کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے اور مومن بادشاہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان تھے۔ خداوند عالم نے ان کے ذمے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض یہ کہ سارے عالم اراضی کی تبلیغ کی تھی، اور یہی سبب تھا کہ انہوں نے ساری زمین کا سفر اختیار کیا تھا۔ باروایت سنان ابن ثابت ازبہی ان کا قیام دیار فرنگ میں تھا۔ اگرچہ آپ کا اصل نام عباس، عیاش، حرص یا صعب یا عبداللہ تھا، لیکن انہیں کوئی ان کے اصل نام سے نہیں جانتا۔ انہیں سب ذوالقرنین ہی جانتے ہیں اور ان کے اسی نام کو اصل نام سمجھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ذوالقرنین کیوں کہا گیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے سر کے دونوں حصوں پر باوجہ تبلیغ ضرب لگائی گئی تھی اور آپ نے زندگی کے 2 قران گزارے تھے، اور آپ کے سر پر 2 بلندی قران یعنی سینگ کے مانند تھے، اور آپ کے تاج میں 2 شاخیں نکلی ہوئی تھیں، اور آپ کے 2 گیسو تھے، اور آپ نے 2 قران عالم یعنی مغرب و مشرق کی سیر کی تھی، اور آپ نے نور ظلمت پر اقتدار حاصل کیا تھا، اور آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ آفتاب کے دونوں حصوں میں چمٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی ولادت ایسی ساعت میں ہوئی تھی کہ جس ساعت کا مولود آفتاب کے دونوں کرنوں پر حاوی ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو ذوالقرنین کہا گیا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نہ ملک تھے نہ نبی، لیکن عبد صالح تھے۔ اطاعت خدا تبلیغ دین میں ان کے سر کے داہنے حصے پر ایسی ضرب لگی کہ وہ فوت ہو گئے، پھر خدا نے انہیں زندہ کیا، پھر سر کے بائیں حصے پر ضرب لگی اور وہ فوت ہو گئے، پھر خدا نے انہیں زندہ کیا، اسی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں۔ ناسخ التواریخ جلد اول صفحہ 128۔ حیات قلوب میں ہے کہ دونوں موتوں کے بعد 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تھے، اور مجموع البحرین میں ہے کہ 500 سال کے بعد زندہ کیے گئے تھے۔ حضرت ائمہ طاہرین کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت ذوالقرنین کو تبلیغ دین کے لیے پہلے مغرب میں بھیجا۔ وہ وہاں تبلیغ کر رہے تھے کہ لوگوں نے سخت نافرمانی کی اور ان کو زد و کوب کیا، اور یہاں تک ستایا کہ وہ عاجز آ گئے۔ اب بالآخر ان لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے سر کے داہنے حصے پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ مر ہی گئے، یہاں تک کہ باروایت 500 سال اور باروایت 100 سال تک مردہ رہے۔ پھر خداوند عالم نے انہیں زندہ فرمایا اور انہیں مشرق میں تبلیغ کے لیے تعینات کر دیا۔ وہ وہاں تبلیغ کر رہے تھے، ان لوگوں نے بھی سرکشی کی اور ان کی نافرمانی میں اتنی زیادتی کی، انہیں اتنا مارا پیٹا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بائیں حصے پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ مر گئے اور 500 سال تک مردہ رہے۔ پھر خداوند عالم نے انہیں زندہ کیا اور انہیں آسمان اول پر اٹھا لیا، وہاں سے انہیں ساری زمین دکھائی گئی، مغرب اور مشرق، شمال اور جنوب، غرض یہ کہ سارا ربع مسکون کا معائنہ کرایا، پھر انہیں زمین پر بھیج کر انہیں شاہی دی اور ہر قسم کی طاقت عطا فرمائی، اور حکم دیا کہ تم ساری دنیا کا چکر لگاؤ اور پوری طاقت سے تبلیغ کرو۔
बारिवायत अराइज़ सल्बी, खुदा ने हज़रत ज़ुल्करनैन से फरमाया बाज़रिया इल्हाम, मैंने तुमको तमाम मखलूक़ात अर्ज़ी के तबलीग के लिए भेजा है और तुमको इन सब पर हुज्जत करार दिया है। और सुनो, वो 7 उम्मतें हैं जिनमें तुम्हें तबलीग करना है, जिनकी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, 3 वस्ते अर्ज़ में हैं, और वो जिनो इंस याजूज माजूज हैं जो मशरिक़ व मग़रिब तक फैली हुई हैं। 2 मग़रिब में हैं जो नासिक और मनसिक हैं, और 2 मशरिक़ में हैं जो हावील और तावील हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन ने अर्ज़ की, मालिक ये तो बहुत तवील क़तर है, फिर ज़बान का भी सवाल है। इरशाद हुआ कि हमने तुम्हें हर चीज़ की कुदरत दे दी है, बेफिक्र होकर काम शुरू करो। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक बहुत तवील और अरीज़ मस्जिद तैयार की और इसे मरकज़ करार दिया। फिर वहां से एक अजीम लश्कर वगैरह लेकर बाइरादा मग़रिब रवाना हुए। जाते जाते एक मकाम पर पहुंचे जो मग़रिब में वाक़े था। वहां जाकर देखा कि एक कौम है जो मुख्तलिफ किस्म के फवाहिश और अफ़आल नाशाइस्ता में मुब्तला है। उन्होंने इन्हें समझाने की बड़ी सही की और चाहा कि इन्हें राह रास्त पर लाएं, मगर उन्होंने एक न सुनी और बिला आखिर इन्हें उनसे जंग करनी पड़ी और काफी कत्लो गारत अमल में आई। फिर 1 साल वहां क़याम फरमाया। आखिर में इनके हमराह जो मुसलमान थे, इनको इस मकाम पर आबाद करके बैतुल मुक़द्दस को वापस चले आए। फिर थोड़े अरसे के बाद मशरिक का इरादा किया और इसके लिए काफी साजो सामान लेकर रवानगी फरमाई। चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचे जो मुकाम मंजिल याजूज और माजूज के करीब थी। इस जगह एक बादशाह मुकीम था जो अपनी कौम पर हुकूमत करता था, लेकिन था बड़ा शरीफ। जब इसे इनके वहां पहुंचने की इत्तला मिली तो वो फौरन लश्कर तैयार करके इनके इस्तकबाल के लिए निकला और तोहफे तहाइफ भी हमराह लाया। मंजिल से आगे बढ़कर हज़रत ज़ुल्करनैन से मिला और उनके दीन की दावत फौरन कबूल कर ली और शरीयत खुदाबंदी पर फौरन ईमान लाया। हज़रत ज़ुल्करनैन इसकी फरासत और नेकी से बहुत मरूब हुए और इंतहाई मुसर्रत महसूस की। फिर आप वहां एक अरसे तक मुकीम रहने के बाद रवानगी के लिए तैयार हुए तो बादशाह ने बड़ी लजाजत से दरख्वास्त पेश की कि वो इनकी याजूज और माजूज से जान बचाने में इमदाद फरमाए। इसने कहा कि हुजूर वाला, हमारे करीब एक बहुत बड़ी जालिम कौम आबाद है जो ना खुदा को पहचानती है और ना रसूल को जानती है। ये लोग इंसानी शक्ल में हैं, इनमें औरत और मर्द होते हैं। बारिवायत रोज़तुस सफ़ा ये 3 किस्म की मखलूक है। एक वो जिनका कद 120 गज लंबा और अर्ज इसके करीब, और दूसरी वो है जिनका कद 120 गज लंबा और अर्ज भी इसके मसावी, और तीसरी वो है जिनका कद 1 बालिश से 4 बालिश तक लंबा है। इस सिन्फ़े आखिर के कान इतने बड़े होते हैं कि वो एक को ओढ़ते हैं और एक को बिछाते हैं। इनके बदन पर रीछ की तरह बाल हैं जो इन्हें सर्दी और गर्मी से बचाते हैं। ये न जूता पहनते हैं न कपड़े, बिल्कुल बरहना रहते हैं। इनके हाथ में नाखूनों के बजाय लंबे लंबे कांटे हैं जिस तरह दरिंदों के होते हैं। ये दरिंदा जानवरों की तरह जानदारों को खाते हैं। इनमें जब कोई मर जाता है तो उसे सब मिलकर खा जाते हैं। सब्जी और मेवाजात भी खाते हैं। इनका हर फर्द जब तक 1000 बच्चे पैदा न कर ले मरता नहीं, इसलिए इनकी तादाद बेशुमार है। ये चलते फिरते रास्तों में जफ्ती खा लेते हैं और जानवरों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। इनकी ग़िज़ा दाना खरनूब और मछली है। जब वहाँ बारिश होती है तो मछलियाँ बरसती हैं। जब कभी बारिश में ताख़ीर हो तो भूख की वजह से इनके गौल के गौल अपने मुल्क से बाहर निकल पड़ते हैं और जहाँ कहीं बागात और मेवाजात और ज़रात पाते हैं खा जाते हैं, और जिस जगह पहुँच जाते हैं टिड्डे दिल की तरह तबाही मचा देते हैं। ये जब शहर में आते हैं इनके जिस्म से इतनी बू आती है कि कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी आवाज़ें इतनी बुलंद हैं कि मीलों से सुनने वाला बहरा हो जाता है। जब ये अपने इलाके से निकलते हैं तो इनके शोर की वजह से लोग ये समझ लेते हैं कि ये बलाएं आ रही हैं। चुनांचे सब इंसान घरों को और जानवर जंगलों को छोड़कर भाग जाते हैं और ये सब कुछ तबाह बर्बाद करके वापस चले जाते हैं। इनकी ताकत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाथी और गेंडा इनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। इसके बाद इसने कहा कि हुजूर वाला, इस्तदा ये है कि आप इनकी इस तरफ आने का रास्ता बंद कर दीजिए, और इसकी सूरत सिर्फ ये है
کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا بلند بند باندھ دیا جائے کہ راستہ بند ہو جائے۔ اس منصوبے پہ جو کچھ خرچ ہوگا ہم چندہ کر کے لگا دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے ساری داستان غم سننے کے بعد فرمایا کہ میرے پروردگار نے خرچ کی جو قدرت مجھے دے رکھی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے۔ مال کی ضرورت نہیں، تم مجھے فقط قوت سے مدد دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ اچھا تو تم مجھے لوہے کی سلیں لا دو۔ انہوں نے کہا کہ اس میں جس قدر لوہا لگے گا ہم اتنا لوہا کہاں سے فراہم کر سکتے ہیں اور پھر اسے کس طرح کاٹ سکتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میں تمہیں لوہے اور تانبے کی کان بتاتا ہوں، وہاں سے لوہا اور تانبا کاٹ کر لاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ کان تو مل جائے گی لیکن اسے کاٹیں گے کیسے؟ انہوں نے ایک اور کان بتائی جسے سامور یا ساہون کہتے ہیں۔ یہ سفید قسم کی دھات تھی، اس کے اوزار تیار کرائے۔ اس کا اثر یہ تھا کہ یہ جس لوہے یا تانبے پر یہ اوزار لگتے تھے وہ پگھل جاتا تھا۔ چنانچہ لوہے کے بڑے بڑے تختے تیار کرائے گئے اور انہی سے ایک بہت بڑی دیوار بنائی گئی، یہاں تک کہ جب دونوں کنگروں کے درمیان دیوار کو بلند کر کے ان کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس کے گرد آگ لگا دو اور دھوکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھوکتے دھوکتے لال انگارہ بنا دیا تو کہا کہ اب ہم کو تانبا دو کہ اس کو پگھلا کر اس دیوار پر انڈیل دیں۔ غرض یہ کہ وہ ایسی اونچی مضبوط دیوار بنی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب بھی لگا سکتے تھے۔ اس سے صدر سکندری کے لمبان چوڑان کے متعلق روضۃ الصفا میں ہے کہ وہ 150 فرسخ لمبی اور 50 فرسخ چوڑی ہے، لیکن صاحب کتاب کے نزدیک اس سد کی لمبائی 3 میل اور چوڑائی 1 میل تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ دیوار اسی طرح قیامت تک قائم رہے گی، یہاں تک کہ حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یاجوج اور ماجوج کا برآمد ہونا بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ذوالقرنین نے دیوار کی تیاری کے بعد اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، مگر جب میرے پروردگار کا وعدہ عہد قیامت آئے گا تو اسے ڈھا کر ہموار کر دے گا۔ حضرت ذوالقرنین سفر مشرق ہی میں تھے کہ حسب ارشاد حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کا دوست فرشتہ رفیل آ گیا۔ یہ ایسا فرشتہ تھا کہ حضرت ذوالقرنین سے اس کا دوستانہ تھا، یہ اکثر ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ اس موقع پر جب یہ آ گیا تھا تو اس سے باتیں ہونے لگیں۔ دوران گفتگو میں حضرت ذوالقرنین نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ آسمان پر کس طرح عبادت کرتے ہو اور تمہارا طریقہ عبادت کیا ہے؟ اس نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اے ذوالقرنین، فرشتوں کی عبادت کا کیا پوچھتے ہو؟ آسمان پر ایک بالشت بھی کوئی ایسا مقام نہیں جس جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ محو عبادت نہ ہو۔ وہاں عبادت کا یہ عالم ہے کہ جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، اور جو رکوع کے عالم میں ہے قیامت تک اسی حالت میں رہے گا، جو قیام میں ہے تا قیامت قیام میں رہے گا۔ اس عالم عبادت کے باوجود وہ کہتے ہیں میرے پالنے والے، جو عبادت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور بولے کہ رفیل کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں تاکہ اس کی ایسی عبادت کروں کہ جو حق عبادت ادا کرے۔ رفیل نے کہا کہ مشرق میں ایک ظلمت ہے جس میں ایک ایسا چشمہ ہے جو اس میں سے پانی پی لے وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک وہ خدا سے خود مرنے کی خواہش نہ کرے۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ چشمہ کہاں ہے؟ رفیل نے کہا کہ نہ میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ کسی جن و انس نے اسے دیکھا ہے اور نہ کوئی وہاں پہنچا ہے۔ میں نے آسمان پر سنا ہے کہ اس قسم کا ایک چشمہ زمین پر ہے اور اسے عین الحیات کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین نے اپنے ساتھ کے موجود ایسے علماء کو جو کتب سابقہ اور صحف انبیاء سے واقف تھے طلب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ زمین پر کوئی ایسا چشمہ بھی ہے جسے چشمہ حیات کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے لا علمی ظاہر کی اور کہا کہ ہم نے سب کچھ پڑھا ہے لیکن ایسے کسی چشمے کا وجود ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین سخت رنجیدہ ہوئے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کی موجودگی میں فقہا اور دیگر جملہ علماء کو بلایا اور ان سے یہی کچھ دریافت کیا۔ سب نے انکار کیا۔ جب سب کے سب عاجز ہو گئے اور کوئی وادی ظلمت کے چشمہ حیات کی نشاندہی نہ کر سکا
تو حضرت ذوالقرنین کو بہت دکھ ہوا۔ یہ رنجیدہ ہوئے ہی تھے کہ ایک عالم جو کسی نبی کے کسی وصی کا فرزند تھا بول اٹھا، بادشاہ تو ایسے لوگوں سے اتنے اہم مسئلے کے متعلق سوال کرتا ہے جس کے یہ اہل نہیں ہیں۔ سن، اس کا جواب میں دے سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے صحیفہ آدم میں پڑھا ہے کہ زمین میں ایک وادی ظلمت ہے اور اس میں ایک ایسا چشمہ ہے کہ جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ ظلمت اور چشمہ حیات کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کتاب آدم میں پڑھا ہے کہ وہ جانب مشرق میں ہے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اپنی مملکت کے بڑے بڑے علماء، رؤسا، فقہ، حکماء اور اشراف کو جمع فرمایا، جن کی تعداد بروایت حیات القلوب 1000 تھی۔ پھر تمام لاؤ لشکر کو لے کر تلاش آب حیات میں روانہ ہو گئے اور 12 سال تک مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں سے ظلمت شروع ہو رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر حکم دیا کہ سب اتر پڑیں۔ چنانچہ سب اتر پڑے۔ وہ ظلمت جو نظر آئی وہ کچھ اس انداز کی تھی جس کی حیثیت بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ تاریکی شب کی طرح نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے علماء اور حکماء اور دانشوران کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں اس وادی ظلمت میں جانا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کی کیا صورت ہوگی؟ وہ تعظیماً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، تو نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ جس میں کامیابی کی امید نہیں ہے۔ یہ وہ وادی ظلمت ہے جس میں نہ کبھی کوئی نبی گیا ہے نہ رسول گیا ہے، اور نہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں سے کوئی گیا ہے۔ اس میں جانا کسی طرح مناسب نہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا میں بہر صورت اس میں جاؤں گا اور آب حیات پیوں گا۔ وہ لوگ پھر سجدے میں گر گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ مالک اب ہم کیا کریں؟ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے سب سے بلا اتفاق کہا کہ اے بادشاہ، ہم یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی ایسی غزن اس وادی ظلمت میں حضور کو نہ پہنچ جائے کہ بادشاہی ختم ہو جائے اور ہم سب تباہی سے دوچار ہو جائیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میں ہر صورت اس وادی ظلمت میں جاؤں گا، چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے بروایت سلبی علماء سے پوچھا کہ جانوروں میں سب سے زیادہ تاریکی میں دیکھنے والا کون سا جانور ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھوڑا۔ پوچھا گھوڑوں میں کون سا؟ کہا مادی۔ پوچھا مادیوں میں سے؟ کہا باکرا۔ حکم دیا کہ 6000 باکرا گھوڑیاں جمع کی جائیں، چنانچہ فراہم کر دی گئیں۔ حکم دیا کہ 6000 علماء، حکماء اور دانشور منتخب کیے جائیں، چنانچہ منتخب کیے گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے سب کو ایک ایک گھوڑی دی اور حضرت خضر علیہ السلام کو 2000 کی کمان دے کر حکم دیا کہ تم آگے آگے چلنا اور میں 4000 کو لے کر تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا، اور اپنے باقی لشکر سے کہا کہ تم لوگ 12 سال تک اسی مقام پر ہمارا انتظار کرنا، کہ ہم لوگ 12 سال میں واپس نہ آئیں تو تم لوگ واپس چلے جانا۔ حکم ارتحال پانے کے بعد حضرت خضر نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ہم تاریک وادی میں سفر کر رہے ہیں، اگر راستہ بھول جائیں، یعنی آپس کے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر یکجا کیوں کر ہوں گے؟ حضرت ذوالقرنین نے انہیں کچھ سرخ دانے دیے اور کہا کہ جب ضرورت پیش ہو تو اسے زمین پر ڈال دینا، یہ روشنی بھی دیں گے اور ان سے صدا بھی بلند ہوگی۔ حضرت خضر حسب حکم دانوں کو لے کر 2000 افراد سمیت روانہ ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، جس منزل سے وہ گزرتے تھے حضرت ذوالقرنین بھی اس سے گزرتے تھے۔ وادی ظلمات میں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے آگے بڑھنے کا امکان سمجھ میں نہ آیا۔ حضرت خضر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آگے منزل بہت خطرناک ہے، تم اسی جگہ ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ آگے پا پیادہ روانہ ہوئے، اپنی گھوڑی وہیں چھوڑ دی۔ کچھ آگے چلے تھے کہ تاریکی نے بے بس کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے پاس جو دانے ہیں ان سے روشنی کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے سے راستہ بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر دانے کو آگے پھینکا۔ دانے کو پھینک تو دیا لیکن نہ روشنی ظاہر ہوئی نہ آواز آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت گھبرائے، یہ کھڑے ہوئے سوچ ہی رہے تھے کہ ایک چشمہ آب کی تہ سے ان کے دانوں کی روشنی بھی نظر آئی اور آواز بھی سنائی دی۔ حضرت خضر ان دانوں کو حاصل کرنے کے لیے پانی میں اترے۔ اس چشمے کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، یاقوت سے زیادہ شفاف، شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ حضرت خضر نے اس کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اس میں سے خوب پانی پیا اور اچھی طرح نہائے۔ ایک روایت میں ہے
کہ تلاش آب حیات کے لیے حضرت ذوالقرنین نے سب کو ایک ایک مچھلی دی تھی اور کہا تھا کہ ہر شخص الگ الگ چشمے سے مچھلی کو دھوئے۔ سب کی مچھلی بدستور اس کے ہاتھ میں رہی، لیکن خضر والی مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس چشمے میں اسے پکڑنے کے لیے اتر گئے اور اسی میں سے پانی بھی پیا اور غسل بھی کیا۔ مختصر یہ کہ حضرت خضر اس چشمے سے پانی پی کر باہر آئے۔ اب راستہ چونکہ نظر نہ آتا تھا، اس لیے انہوں نے ان دانوں کو اپنے اصحاب اور ہمراہیوں کی طرف پھینکا اور اس کی روشنی اور آواز سے سب یکجا ہو گئے۔ پھر آپ سوار ہوئے اور سب کو حکم دیا کہ آگے چلو۔ چنانچہ سب روانہ ہو گئے۔ حضرت خضر کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہی چشمہ حیات ہے۔ مچھلی والی روایت کے بنا پر بھی یہ بے خبر تھے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین نے کسی سے یہ نہ بتایا تھا کہ جس چشمے میں مچھلی چلی جائے گی وہی آب حیات ہوگا۔ غرض یہ کہ حضرت خضر اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے اس جگہ سے گزرنے کے فوراً بعد حضرت ذوالقرنین اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ سے یہ لوگ آگے بڑھے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر اور آگے چلے گئے اور چشمہ حیات انہیں نہ ملا۔ جب 40 دن مسلسل آگے جاتے رہے تو ایک ایسی روشنی میں نکلے کہ جو نہ دن جیسی تھی نہ چاندنی رات جیسی۔ حضرت ذوالقرنین جب اس روشنی میں پہنچے تو انہیں ایک طویل قصر نظر آیا جو ایک فرسخ لمبا تھا اور اس کے قریب ایک سیاہ مرغ تھا۔ اس مرغ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ذوالقرنین ہوں۔ اس نے کہا کہ ساری زمین تمہارے لیے کافی نہ ہوئی جو اب یہاں تک پہنچے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حکم خداوندی سے آیا ہوں۔ پھر اس نے کچھ سوالات کیے، زمین پر لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں یا نہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، لوگ غسل جنابت کرتے ہیں یا نہیں۔ ذوالقرنین نے سب کا اسبات میں جواب دیا تو اس مرغ نے کہا کہ قفل کھل گیا، اب تم سیڑھی کے ذریعے سے اوپر چلے جاؤ۔ اوپر جو گئے تو ایک نوجوان کو جو نہایت خوبصورت تھا کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہوس یہاں تک تمہیں لے آئی؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ حکم خدا سے آیا ہوں۔ وہ اسرافیل فرشتہ تھا جو سور پھونکنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پھر اس نے ایک پتھر جیسی چیز دی اور کہا کہ اسے لے جاؤ، یہ تمہاری طرح گڑ سنا ہے، جب یہ سیر ہوگا تب تم بھی سیر ہوگے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین وہاں سے واپس اپنے اصحاب کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر فیصلہ کیا کہ اس پتھر کا وزن کیا جائے، ایک پلے میں یہ بھرا اور دوسرے میں 1000 پتھر رکھے، مگر اس کا وزن زائد ہی رہا۔ حضرت خضر نے سب پتھر اٹھا کر اس کے مقابلے میں ایک پتھر رکھا اور اس پر مٹھی بھر مٹی ڈال دی اور اسرافیل والے پتھر کا وزن ہلکا ہو گیا۔ حضرت ذوالقرنین نے سبب پوچھا تو خضر نے کہا کہ اس کی طرف سے یہ اشارہ نمایاں ہے کہ انسان کی لالچ اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک قبر میں نہ چلا جائے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین بے حد روئے۔ پھر وہاں سے ابراہ ظلمات واپس چلے آئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت خضر نے ظلمات سے آگے نکلنے کے بعد حضرت ذوالقرنین سے چشمہ حیات کا واقعہ بیان کیا تو ذوالقرنین اس کی تلاش میں لگ گئے اور خضر سمیت اسے ڈھونڈتے رہے، مگر 40 دن کی تلاش کے باوجود چشمہ حیات دوبارہ نہ مل سکا اور حضرت ذوالقرنین آب حیات نہ پی سکے۔ بعض روایت روضۃ الصفا سفر ظلمات سے واپس آنے کے بعد حضرت ذوالقرنین شمال ارضی کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جس کی دیوار شہر ایسی چیزوں سے بنائی گئی تھی کہ جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی تھی تو اس قدر چمک ظاہر ہوتی تھی کہ لوگوں کی نگاہ خیرہ ہونے لگتی تھی۔ اس شہر کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس کے حالات دریافت کرنے کے لیے 10 آدمیوں کو ایک کے بعد دیگرے بھیجا، مگر کوئی واپس نہ آیا۔ یہ جانے والے دیوار پھاند کر جاتے تھے اور واپس نہ آ سکتے تھے۔ بالآخر حضرت ذوالقرنین وہاں سے آگے بڑھ گئے اور چلتے چلتے جنوب کی طرف نکل گئے، خط استوا وغیرہ کو قطع کیا اور اس زمین پر جا پہنچے جسے آج کل اسکندریہ کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ایک عظیم الشان شہر کی تعمیر کی جس کا نام مقدونیہ رکھا۔ پھر بعض روایت ناسخ التوارث جب مدتوں کے بعد سکندر رومی پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام اسکندریہ رکھ دیا۔ بعض روایت سفینۃ البحار خراساں اور مرو کی بنیاد بھی انہوں نے ہی ڈالی تھی۔ بعض روایت روضۃ الصفا جب حضرت ذوالقرنین تمام دنیا کا سفر کر چکے تو اپنی سپاہ کو رخصت کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو کر عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ ان کی یہ گوشہ نشینی
बामुकाम दोमतुल जंदल थी और वहीं इंतकाल फरमाया। एक रिवायत के बिना पर तहामा में और एक रिवायत के बिना पर मक्का मुअज़्ज़मा में मदफून हुए। बारिफ़ायत सफीनतुल बहार शहर ज़ोर में बीमार हुए और वहीं फौत हुए। अल्लामा मोहम्मद बशीर लिखते हैं, ज़ुल्करनैन अपने सफर दुनिया में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो बहुत खुशहाल थी और इसके हर फर्द के दरवाजे पर कब्रें थीं। उन्होंने पूछा कि तुम दरवाजों पर कब्रें क्यों बनाते हो? उन्होंने कहा ताकि मौत हर वक्त पेशे नजर रहे। पूछा मकान में दरवाजे क्यों नहीं बनाते? कहा कोई चोर और खाइन नहीं। पूछा तुम्हारे शहर में अमीर नहीं है? कहा हमारे शहर में कोई जालिम नहीं है। पूछा तुम्हारे यहाँ कोई काजी नहीं है? कहा हम आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। पूछा तुम्हारा कोई बादशाह नहीं है? कहा हम में कोई एक दूसरे पर ज्यादती करने वाला नहीं। पूछा तुम सब एक जैसी हालत में किस तरह हो? कहा हम में मसावत है और इसकी वजह यह है कि एक दूसरे पर रहम करते हैं, जिसके पास कमी होती है हम पूरी कर देते हैं। पूछा तुम में कोई नाजा झगड़ा क्यों नहीं होता? कहा हम अपने नफ्सों पर कादिर हैं और झूठ नहीं बोलते और अपना माल तकसीम करते रहते हैं, इसलिए हम में कोई फकीर नहीं। पूछा तुम्हारी उम्रें क्यों बड़ी हैं? कहा हम किसी का हक गस्ब नहीं करते और अदलो इंसाफ से रहते हैं। फिर पूछा तुम्हारे शहर में कहत क्यों नहीं पड़ता? कहा हम इस्तग़फ़ार से कभी गफलत नहीं करते। हज़रत ज़ुल्करनैन सवाल करते गए और वो इसी तरह का जवाब देते गए। बिलाखिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपने लिए इसी जगह को पसंद कर लिया और अपनी बक़िया जिंदगी इसी जगह गुजारकर वहीं इंतकाल फरमाया। हज़रत ज़ुल्करनैन की उम्र 500 साल थी। तारीख़ इस्लाम जिल्द अव्वल सफ़ा 93 तबा लाहौर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।